वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी और पिछले 2 बरस कुछ ऐसे थे कि इन 2 बरस ने हमसे बहुत सी खुशियां, बहुत सी रिवायात और रिवायतों के रंग छीन लिए थे। मेरी मुराद ये है कि जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया में ही कोरोना की पाबंदियां कुछ ऐसी थीं कि आप किसी को हाथ नहीं मिला सकते, आप किसी को गले नहीं लगा सकते। दुनिया भर में मुसलमान ईद का त्यौहार मनाते हैं और ईद के ये खुसूसी रंग हैं, ये उन त्यौहारों के खूबसूरत अक्स हैं, खूबसूरत शेड्स हैं। आप कह सकते हैं कि इनके बग़ैर ईद अधूरी अधूरी मालूम होती है। पिछले 2 बरसों में कोरोना के बायस तो दुनिया के बेशतर ममालिक में ये पाबंदियाँ थीं। उन ममालिक में एक मुल्क कनाडा भी था, लेकिन रवां बरस जो कनाडा है उसमें भी इन पाबंदियों में नरमी रही। लोगों ने भरपूर तरीके से पुरतपाक अंदाज में ईद मनाई। मुसलमानों ने एक दूसरे को गले भी लगाया, एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और ईद अपने रिवायती रंग में मनाई। ये रिवायती रंग 2 बरस के बाद लौट कर आया और यकीनी तौर पे इस बात की बड़ी कदर की गई कि कुदरत जब हमसे ये भी छीन लिया कि हम हाथ नहीं मिला सकते, हम गले नहीं लगा सकते, तो अब की बार लोग बड़े खुश भी नज़र आए और इस बात की बड़ी कदर हुई कि किसी को हाथ मिलाना, किसी को गले लगाना कितनी बड़ी नेमत है। कनाडा की जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, ईद के मौके पर उन्होंने मुसलमानों को मुबारकबाद दी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो रमज़ानुल मुबारक है उसके बाद ईद दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाने का दिन है। साथ ही कोरोना के दौरान उन्होंने जो हमारी इस्लामी अक़दार हैं जिसमें सखावत है, अमन है, शुक्रगुजारी है, इससे मुतालिक भी कहा कि ये बड़ा कुछ पैगाम जो बुनियादी असास है इस्लाम के, कोरोना ने उन पर भी अमल करने का मौका दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के किरदार को भी सराहा, उन्हें मुआशरे का अहम हिस्सा करार दिया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी और अपने ख़ानदान की जानिब से उर्दू में भी ईद की मुबारकबाद दी। ये बड़ी अच्छी बात थी। जो लोग रहते हैं, जो उर्दू समझते हैं, उनके लिए एक अपनायत महसूस होती है जब आप अपनी ज़बान में किसी से गुफ्तगू करते हैं। ये ईद पिछली ईदों से कनाडा में कितनी हटकर थी। इस ईद के जब रिवायती रंग लौट कर आए तो वहाँ के मुसलमानों के जज्बात क्या रहे और फिर कोरोना के दौरान क्या सीखा और हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं इनको ये कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद ईद का बुनियादी मकसद क्या है और कनाडा में रहने वाले मुसलमान इसको किस तरह महसूस करते हैं, इसी पर आज हम प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। हमारे साथ ताबिश साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, कनाडा में मुकीम हैं। बहुत शुक्रिया ताबिश साहब आपके वक्त का। अतिया सिद्दीकी साहिबा हैं, आर्टिस्ट हैं, फ़न से वाबस्ता हैं, वो भी कनाडा से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अतिया साहिबा आप सबका भी बहुत शुक्रिया। शाज़िया राशिद साहिबा हैं, समाजी कारकुन हैं, कनाडा में मुकीम हैं। शाज़िया साहिबा आपका भी शुक्रिया। तीनों मेहमानों को मेरी तरफ से खुशामदीद, आप तीनों को गुज़श्ता ईद मुबारक। अतिया साहिबा आपसे शुरू करेंगे। ये बताइए कि जो पिछले 2 बरसों में हमने ईद मनाई वो ईद यकीनी तौर पे वो ईदें मुख्तलिफ थी और ये ईद उनसे मुख्तलिफ थी, लेकिन फ़ील क्या होता है कि जो 2 बरस हमने ईद पहले मनाई, जो पिछले बरस मनाई या उससे पहले पिछले साल मनाई, उसमें जो पाबंदियां थी और अब पाबंदियां नहीं थी, तो महसूस क्या हुआ, सीखा क्या? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी 92 न्यूज़ की टीम को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, बल्कि पूरे कनाडा की तरफ से ईद मुबारक हो और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आपके सवाल का जवाब ये बताएं हम कि हम तो ऐसा था कि जैसे पिंजरे में बंद थे, और क्योंकि यहाँ पे जितनी सख्ती थी, हालांकि कोविड तो पूरी दुनिया में आया हुआ था, मगर कनाडा में तो बाहर निकलने पे भी फाइन था, लोगों को टिकट्स मिल रहे थे, गाड़ी में जाने पे भी फाइन था, घर में किसी को बुलाने पे भी फाइन था। तो हमने तो वाकई इस तरह के 2 साल पिछले गुजारे कि ऐसा लगता था कि हम जेल में बंद हैं। तो इस दफ़ा जब रमज़ान भी भरपूर तरीके से मस्जिदें आबाद थी, रौनकें थी, तरावियाँ थी, नमाजें थी, अफ्तारियाँ थी, फिर उसके बाद ईद में जो यहाँ की मसाजिद हैं और जो कम्युनिटी हॉल्स में जब ईद की नमाजें होती हैं तो उसमें माशाल्लाह 3-3 जमात हुई है हर जगह, क्योंकि इतने लोग थे और इतने बेताब थे कि अपने हम जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है उसको हम किस तरह से मनाएं। तो बड़ी रौनक थी और बड़ा अच्छा लगा। हमने भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और सारे अपने दोस्त अहबाब फैमिली से मिले, ईद मनाई
وہی آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ کینیڈا آتے ہیں تو پاکستان سے زیادہ یہاں پہ رہ کے ہم یہاں کے تہواروں کو مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ملک سے دوری پہ ملک سے دور ہونے کا احساس جو ہوتا ہے اور چیزوں کو جو ہم مس کرتے ہیں وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے شاید ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں، مگر یہاں آ کے یقینی طور پہ جو عطیہ آپ بات کر رہی ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پردیس میں رہنے والے ہیں ان کی عید ایک تو اپنوں سے دوری کی وجہ سے بھی تھوڑی کھٹی ہوتی ہے، اور پھر یہ جو کورونا کے دوران جو پابندیاں تھیں اور جس طرح پابندیوں پہ آپ نے عمل درآمد کیا، یقینی طور پہ عیدیں جو پچھلی تھیں وہ مختلف تھیں. تابش توفیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کی بار جو عید کے نماز ادا کی گئی ہے اس کے اجتماعات تو روایتی ہوئے ہوں گے، لیکن جو پچھلے سال نماز آپ لوگوں نے کس طرح ادا کی، اس سے پچھلے سال آپ لوگوں نے کس طرح نماز ادا کی؟ پاکستان میں تو ایک میکینزم تھا، سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے ہم عبادت کر سکتے تھے، کیا کینیڈا میں اس بات کی اجازت تھی؟ اور موسٹ امپورٹنٹ، اب کی بار جو 2 مئی کو عید منائی گئی کینیڈا میں، احساسات کیا تھے آپ کے؟ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا، پوری ٹیم کا، مجھے مدعو کرنے کا اس شو میں، اور پورے پاکستان میں سب مسلمانوں کو ساری دنیا میں بہت بہت عید کی بہت مبارکباد. سر بہت مشکل وقت تھے کرونا کے دن، جیسے ہماری بہن نے ابھی بتایا. بالکل انہوں نے جو بھی کہا بالکل 101% صحیح کہا کہ کینیڈا میں اٹ واز ویری ٹف فار اس. عید کی نمازیں سر میرے پر تھوڑا سا اللہ کا خاص کرم ہے، میرا گھر تھوڑا سا بڑا تھا تو ہم نے پچھلے دونوں سال عید کی جماعت اپنے گھر پہ کری تھی. تو اس دفعہ اللہ نے بہت کرم کیا، ہم نے ایک نئی مسجد بنائی تھی، ہم نے وہاں پہ مسجد کا اہتمام کیا تھا. 70 فیملیز وہاں پہ آئی تھیں. جو میئرز ہیں ہمارے ایریا کے وہ وہاں پہ آئے تھے، میئر، ڈیپٹی میئر اور جتنے کونسلرز ہیں وہ سب آئے تھے. ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، بہت لوگوں نے انجوائے کیا، بہت مٹھائیاں تقسیم ہوئی، اور پہلی بار اتنے عرصے کے بعد 2 سال کے گیپ کے بعد لوگ کھل کر ایک دوسرے سے عید ملے، گلے ملے. تو اٹ واز اللہ کا بہت کرم تھا ہمارے اوپر. جی ٹھیک ہے، شازیہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. شازیہ صاحبہ آپ سماجی کارکن ہیں، جو جسٹن ٹروڈو نے بات کی کہ جو مسلمانوں کا سخاوت کا جذبہ ہے، امن کا جذبہ ہے، شکر گزاری کا جذبہ ہے، یقینی طور پہ کرونا میں وہ بہت زیادہ انہیں دیکھنے کو ملا، انہوں نے ایکسپیرینس بھی کیا. ہمارے دین اور ہمارے مذہب کے یہ تو بنیادی اساس ہیں جس پہ ہم لوگ اگر عمل کریں تو ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی ہمیں اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گی. جو یہ رمضان تھا اس میں جو ڈونیشنز وغیرہ لوگ کر رہے تھے، اس کی ریشو کیا پچھلے 2 رمضانوں کے نسبت کم تھی یا زیادہ تھی؟ ڈیفرنس آپ نے کیا فیل کیا؟ جی السلام علیکم. 92 نیوز کی ٹیم کو، سب لوگوں کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے، بلکہ پورے کینیڈا کی طرف سے بہت بہت گزشتہ عید مبارک. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور جزاک اللہ آپ کی اس کوشش کا جو آپ کینیڈا اور یو کے سے سب لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور ان کے ریویوز سنتے ہیں اور ہمارے پاکستانی لوگوں کو پہنچاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے. تو بڑا اچھا ہے یہ پروگرام کا آغاز ماشاءاللہ سے. تو جو جسٹن ٹروڈو نے بات کہی کہ جی جو یہاں پہ ہماری روایات ہیں ان کے لحاظ سے ہم نے بہت اس دفعہ جو عید کو سمجھا کہ عید ہوتی کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم پہلے عید مناتے تھے صرف یہ سوچ کے کہ بس وہ ہماری روایت ہے اور بس عید کی خوشیاں ہم اس طریقے سے منا لیتے تھے کہ جی عید آئی عید آئی. تو اس دفعہ میں نے جو فیل کیا یا پورے ہمارے مسلمانوں نے جو محسوس کیا وہ یہ کہ عید عید لگی، کہ عید کا مطلب جانا ہم نے کہ عید ہوتی کیا ہے. کیونکہ 2 سال جو کرونا کے تھے اس میں عید نے ہمیں اس طرح سے قید، تو بہت ایک چھوٹا لفظ ہے، سب لوگوں کو اتنا مطلب ڈرا دیا ہوا تھا اس کرونا کی وجہ سے. سب فیملیز جو تھیں وہ بالکل ناخوش طریقے سے رہ رہی تھیں، تو ہر کسی کو اس کا ڈر تھا. لیکن اب اس عید پہ ہمیں لگا کہ ہم واقعی کسی قید سے آزاد ہوئے ہیں اور اس عید کو ہم نے پرجوش طریقے سے منایا. میں اس کا بیان لفظوں میں شاید کر ہی نہیں سکتی کہ ہم جب گلے ملے ہیں عید پہ ایک دوسرے کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے،
سب کے ہم جب گلے ملے تو ہمیں فیل ہوا کہ واقعی آج عید ہے. تو عید کا جو مطلب تھا وہ اس عید پہ ہمیں ظاہر ہوا کہ عید کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کی، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی، صحت، تندرستی دی، اس کرونا کی وبا سے ہمیں دور رکھا. لیکن جن فیملیز کے لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے بہت ہماری دلی دعا بھی تھی، تھوڑا سا ان کے لیے رنج بھی تھا، تھوڑا سا دکھ بھی تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اب نہیں ہیں. تو بس الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. تو اس دفعہ عید جو تھی وہ اس طرح سے منائی گئی، بلکہ رمضان میں آپ جو ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر کسی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. رمضان میں یہاں پہ مسجدوں میں ہر روز افطاری ہوتی تھی اور لوگ جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے تھے کہ ہم جو ہیں لوگوں کو افطاری کروائیں. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اللہ. بالکل ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اس سال میں ہمیں یہ سمجھ آئی، پچھلے 2 سالوں کا جو تجربہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے، کہ ہمیں مطلب پتہ چلا کہ عید کیا ہوتی ہے اور یہ دن کیوں رکھا گیا، یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام مسلمانوں پر کیوں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عطیہ صدیقی صاحبہ، ہمارے پاکستان میں اور ہمارے اس ریجن میں، سب کانٹیننٹ میں ایک روایتی طور پہ یہ تہوار منائے جاتے ہیں. جو چاند رات ہوتی ہے اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. لڑکیاں نکلتی ہیں مہندی لگانے کے لیے، جو ان کے ملبوسات ہیں، ان کے ساتھ جو پراپس ہیں وہ خریدنے کے لیے. اور بالخصوص اب تو یہاں بھی اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، درزی جو ہیں وہ نت نئے ڈیزائن بناتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا بہت کم ہی عورتیں ہوتی ہیں جو کسی کی سٹچنگ سے مطمئن ہو جائیں، جو کسی کلر کمبینیشن سے مطمئن ہو جائیں، جو یعنی شارٹلی کہ اپنے پہناوے سے مطمئن ہوں. ظاہر ہے عید پہ آپ لوگ بھی روایتی اپنا جو ہمارا لباس ہے وہ زیبتاً کرتے ہیں. تو کیسے مینیج کرتے ہیں کینیڈا میں رہنے والے لوگ اور بالخصوص لڑکیاں کہ عید کپڑے کہاں سے سلوانے ہیں؟ کیا ٹیلرز بھی کوئی مخصوص ہیں اسی ریجن کے جو یہ سروسز دیتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. عورتوں کو مطمئن کرنا، سیٹسفائی کرنا تو واقعی ایک بہت ہی بڑا جس کو کہتے ہیں نا جوئے شیر لانے کے مطابق ہے. مگر آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی اور حیرانی بھی ہوگی کہ جتنی چوائسز ہمارے پاس یہاں پر ہیں اور وہ بھی ایک جگہ پہ ہمیں مل جاتی ہیں. ایسے تو کئی بوٹیکس یہاں کھلے ہوئے ہیں جو خواتین کام کر رہی ہیں، پاکستان کے جوڑے اور یہاں پہ سب ملتا ہے، بلکہ انڈین جوڑے بھی بڑے خوبصورت یہاں پہ ہمارے پاس اس کی بھی چوائس ہوتی ہے. مگر عید، رمضان، پورے رمضان میں یہاں پہ میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میلوں میں ایٹ لیسٹ ایک جیسے اگر ایک بڑا سا بینکویٹ ہال ہے تو اس میں ایٹ لیسٹ 30 سے 35 وینڈرز ہوتے ہیں جو کہ جولری، چوڑیاں، کپڑے، ہر چیز، مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، مہندی لگانے والی وہاں پہ ہوتی ہیں. تو ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہر برانڈ موجود ہوتا ہے، ہر چیز وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اپنی پسند کی. اور نہیں یعنی ہم یہ سمجھیں، قطع کلامی کی معافی عطیہ صاحبہ، ہم یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا طارق روڈ، ایک چھوٹا سا انارکلی، ایک چھوٹا سا راجہ بازار، ایک چھوٹا سا موتی بازار آپ نے کینیڈا میں بھی لگا رکھا ہوتا ہے. بلکہ اسی عید پہ ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کچھ میں نے پہنا ہوا تھا تو وہ کہنی ہاں طارق روڈ پہ طارق روڈ پہ ہر جگہ ملتا ہے. تو میں نے کہا جی طارق روڈ سے نہیں ہے، میں نے ڈیفینس کی مارکیٹ سے لیا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ، کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں، جہاں جائیں گے اپنی روایات برقرار ہی رکھتے ہیں، تو وہی یہاں پہ بھی کمپٹیشن چلتا ہے، وہی برانڈز ہوتے ہیں، وہی عید کی خوشیاں ہوتی ہیں اور ہر چیز بہت ہی وافر مقدار میں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کہ چوڑیاں کہاں سے لیں یا میچنگ نہیں مل رہی یا جولری کہاں سے لیں. ہر چیز یہاں موجود ہوتی ہے، درزی، درزن، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. بلکہ لائک آئی سیڈ بیفور کہ شاید پاکستان میں اتنی زیادہ عید کی نہ تیاری کرتی ہوں گی جتنا کہ یہاں پہ مزہ آتا ہے. اور کیونکہ ہر کوئی اسی موڈ میں ہوتا ہے، ناٹ جسٹ می بٹ کہ
हर बंदा बंदी एक उसी खुशी में होता है, उसी मोड में होता है, तो हर तरफ जो है वो शोज हो रहे होते हैं, गाना बजाना हो रहा होता है, खुशियां मनाई जा रही होती हैं, शीर खोरमे हो रहे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे। सही है, सही है। ताबिश साहब, मर्दों का जो पहनावा है उमूमी तौर पे, या वो कुर्ता शलवार है या शलवार कमीज़ है, और उसमें कोई ख़ास इतने नित नए डिज़ाइन भी नहीं आते हैं, मतलब कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी आप नहीं कह सकते कि मर्दों के पहनावे में कोई आ जाए। वही एक ट्रेडिशंस हैं, 2-4 साल के बाद पुराना डिज़ाइन ये स्टाइल वापस आ जाता है। कनाडा में क्या इंतज़ामात होते हैं? हमारे यहाँ तो यकीन जानिए कि रमज़ान में दर्जी से अपॉइंटमेंट लेना, या आप 2-4 रमज़ान गुजार के आप कपड़े देने जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कनाडा में बने बनाए कपड़ों पे ही इन्हिसार किया जाता है, या वहाँ पे भी ये बड़ी रीत है कि कपड़े लेकर सिलवाने हैं, और दर्जी भी फिर वहाँ इजीली आपको बुकिंग कर लेते हैं, या बड़ा भावताव करना पड़ता है? सर, दर्जी तो यहाँ पे बहुत कम है, रेडीमेड के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। जैसे अभी अतिया साहिबा ने बताया कि अंडर वन अम्ब्रेला सब कुछ मिल जाता है, तो जहाँ 30-35 स्टॉल औरतों के होते हैं, वहाँ एक आधा स्टॉल मर्दों का भी होता है, जहाँ से शलवार कमीज, बेसकोट और चप्पल मिली जाती है। तो मर्दों का बंदोबस्त उस एक या 2 स्टॉल में हो जाता है। बाकी वैसे बुटीक्स भी यहाँ पे बहुत खुले हुए हैं। रेडीमेड के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि मर्दों का, आप जैसे मैंने बताया, एक आधा कमीज शलवार, वेस्टकोट और चप्पल, एंड दैट्स इट। ईद की तैयारी हो गई। मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, वालदा भी मेरे साथ रहती हैं, मेरी वाइफ। तो इन 5 लोगों की शॉपिंग के लिए हम कोई 10 दफा गए होंगे, और माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं और मैं, हम चारों के लिए 1 घंटे में हो गई। तो अच्छा। तो इस तरह से है सिलसिला मर्दों के लिए। मैं ये समझ रहा था, मैं ये समझा कि शायद प्रदेश में जाके कोई तो रिलीफ मिलता हो, लेकिन हम पे जो गुजरी सो गुजरी। खैर ये वहाँ भी इससे जहाँ खुलासी नहीं है। खैर आप जो बता रहे हैं, मैं आपकी बात काटूंगी, मर्द सब जगह पे ही एक जैसे हैं। भाई ये मैं भी एक यानी मजलूम करूंगी कि इन लोगों को शौक भी तो नहीं होता ना, क्या करें, इन लोगों के लिए लेके भी आओ तो ये लोग नाराज होने लगते हैं कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बहुत मौजूद है। हमें तो घर में यही होता है, मियाँ के लिए कुछ लेके आओ तो वो कहते हैं तुम क्यों लेके आई, है तो मेरे पास ऑलरेडी थी। तो हमें तो, हमारा तो दिल नहीं पड़ता और इनका दिल चाहता नहीं है, क्या करें। माशाल्लाह। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो बात है ना मर्दों का, ताबिश साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि आई थिंक हम ये समझा नहीं पाते कि मर्द को अपने कपड़ों से ज़्यादा उनके अगर बच्चे कपड़े अच्छे पहन लें तो उनकी तशफ़ी हो जाती है। उनकी वालिदा या उनकी बेगम जो है वो अपने पहनावों से मुतमईन हो जाएं तो वो मर्द की तशफ़ी हो जाती है, मर्द का पहनावा वहीं पे पूरा हो जाता है, वो मुतमईन हो जाता है। लेकिन औरतों के मसाइल जो है ना वो कुछ और हैं, मतलब वो मुनफरिद भी नज़र आना है, सबसे अलहदा भी होना है, और मतलब इट्स सो ऑन। इस पे ये एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। शाज़िया साहिबा, पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुसलमान बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जी शाज़िया साहिबा, बहुत ख्याल रखते हैं मुसलमान उन लोगों का जो माली एतबार से कमज़ोर होते हैं, गिफ्ट्स की सूरत में, डोनेशंस की सूरत में। फिर हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत ईद के मौके पे एक कंसेप्ट है सदका फ़ितर का, उससे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या कनाडा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है कि उनको ईद के मौके पे कपड़े गिफ्ट किए जाएं, दीगर अशिया गिफ्ट की जाएं, या वो एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते शायद उस तरह के मसाइल वहाँ रहने वाले लोगों को मुयस्सर नहीं हैं? जी, ये बड़ा अच्छा टॉपिक दिया आपने मुझे। माशाल्लाह से यहाँ पे सब लोग जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है और अल्लाह ताला ने उनको दौलत के साथ दिल भी दिया हुआ है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें, और यहाँ पे भी बहुत सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, और फिर हम उनकी इस तरह से हेल्प करते हैं कि भाई उनको बुरा भी ना लगे और किसी को पता भी ना चले। तो माशाल्लाह वो गिफ्ट की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, तो इस तरह से ये सब
ہم یہاں پہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور باقی جو فطرانہ آپ بول رہے ہیں وہ مسجدوں کو بھی دیا جاتا ہے, اور مطلب چھپ کے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انویلوپس میں ڈال کے کسی کو گفٹ کے طور پہ کسی کو کس طرح سے دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر خاص, کہ اگر ہم کینیڈا میں ہیں تو یہ نہیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے. الحمدللہ ہم بہت, یعنی کہ سب, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایک, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, سب مسلمان جو ہے نا وہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کہ ہمارے جو پاکستانی مسلمان, پاکستانی نہیں دوسرے بھی مسلمان جتنے بھی بہن بھائی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پوری کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرز کے, ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں مسلمان, تو ہم ان سب کو نظر میں رکھتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی بھی ہے, اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں پورا. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. میں آپ کو, میں صاحبہ آپ ضرور ایڈ کیجئے گا, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر ہم ذرا یہ بھی جانیں گے عید کے ساتھ جڑی جو ہماری ڈشز ہیں وہ بھی ایک روایت کا حصہ ہیں. کینیڈا میں کس طرح کے پکوان جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, اور ان کے جو انگریڈینٹس ہیں کیا وہ آسانی سے میسر آ جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عطیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے شیر خورما کا بھی ذکر کیا تھا, سویاں بھی ہیں, شیر خورما بھی ہے, میٹھی ڈشز ہیں, اب تو اتنی زیادہ ڈشز, ایون اب تو جو چائنیز ہیں وہ بھی ہمارے عید کے دسترخوان کا حصہ ہوتی ہیں, چائنیز ڈشز جو ہیں. تو کیا جو ہماری روایتی ڈشز ہیں ان کے انگریڈینٹس آسانی سے مل جاتے ہیں, یا کوئی ایک کامن ڈش بھی ہے جو ہٹ کے ہے, جو صرف کینیڈا میں مسلمان عید کے دن اس کو پریفر کرتے ہیں؟ نہیں جی, ہم پاکستانی جو ہے نا, ہم جہاں جاتے ہیں ہم اپنا ایک چھوٹا سا پاکستان اپنے دل میں لے کے آتے ہیں, اور وہاں پہ اسی پاکستان کو دوبارہ بسا لیتے ہیں. ہم یہاں پہ بھی وہی سارے کھانے کھاتے ہیں جو ہم وہاں پہ کھانے کھاتے تھے, کیونکہ وہی کھانے کھا کے آپ پلے بڑے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا گھٹی میں بسے ہوئے ہیں, تو اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا. ہمارے گھر کے مرد تو اگر ان کو باہر ریسٹورینٹ کھانا, کوئی برگر شرگر کھلا کے لے کے چلے جاؤ, تو وہ واپس آ کے کہتے ہیں پیٹ نہیں بھرا, گھر کی دال روٹی چاول ہونی چاہیے. تو وہی چیزیں بنتی ہیں, اور ہر جگہ گروسری سٹورز کھلے میں ہیں, ہر محلے میں. ایک وقت تھا آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم ایک خاص جگہ یہاں پہ جراٹ کے نام سے تھی, اور گوشت, حلال گوشت اور مسالے وغیرہ وہیں ملتے تھے, اور ہم صرف ایک پلان بنا کے وہ اتنی دور ہم جاتے تھے اور مہینے بھر کی گروسریز وہاں سے لے کے آتے تھے. مگر اب تو یہ حال ہے کہ ہر محلے میں ہر قسم کی حلال گوشت اور مسالے, اور مطلب ہر چیز گروسری کی, ناٹ اونلی پاکستان, تو اسپیشلی پاکستان کے عام یہاں پہ آتے ہیں, ہر چیز یہاں پہ آتی ہے. ربڑی آتی ہے حیدرآباد کی, باقاعدہ جو خاص مشہور ربڑی تھی وہ آتی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں ہمیں میسر نہ ہو, اور کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جو یہاں پہ ہمیں میسر نہ ہو الحمدللہ. بلکہ ناٹ اونلی پاکستان, ساری دنیا سے چیزیں آتی ہیں, تو ہمیں تو کافی اس چیز کی سہولت ہے یہاں پہ. جی تابش صاحب, ایک تھوڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے, جو وینڈرز ہیں جو یہ سروسز دیتے ہیں, کیا اس میں موسٹلی پاکستانی ہی ہیں, یا وہیں کے اور قومیتوں کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور وہ صرف ٹارگیٹڈ آڈینس جس طرح مسلمز ہیں ان کے لیے حلال فوڈ ہے, یا جس طرح کانٹیننٹل انگریڈینٹس ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں لوگوں کو دیتے ہیں؟ یہ کام زیادہ تر کس ریجن کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی سسٹر نے بتایا نا کہ ہمیں اور بھی یہاں پہ ہمیں خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیا سے بھی مسلمان ہیں, بنگلہ دیش سے بھی مسلمان ہیں, افغانستان سے بھی مسلمان ہیں. تو جو پاکستانی روایتی کھانے ہیں وہ میجورٹی ہمیں مل جاتے ہیں, ہمارے پاکستانی لوگوں کے ریسٹورینٹ سے پاکستانی وینڈرز مل جاتے ہیں. لیکن اس میں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو حیدرآباد کے کھانے بناتے ہیں, اور ہیں تو مسلمان, انڈیا سے ہیں, مگر ہمیں وہ ذائقے بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں, اور وہ ذائقے بڑے کلوز ہیں ہمارے ذائقوں سے. اور اسی طرح افغانستان کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے جو ریسٹورینٹس ہیں
बारबेक्यू के, वो बहुत यहाँ मशहूर हैं. तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स, बट मेजॉरिटी पाकिस्तानी वेंडर्स भी बहुत हैं यहाँ. आप कह सकते हैं 60-40. जी ठीक है. अच्छा शाजिया साहिबा, हमारे यहाँ मिलना मिलाना आना जाना ये बहुत आप कह लें कि बड़ा लाजमी है. और ईद के दिनों में तो जो लोग शायद साल से नाराज़ होते हैं ईद पे वो भी मिल लेते हैं और एक दूसरे के घर आ जाते हैं. जो शिकवे शिकायत जो खफकियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं. कनाडा में इज्तिमात कैसे होते हैं? क्या उसी तरह दावतें होती हैं? आज दिन का खाना मेरे यहाँ, शाम का खाना ताबिश साहब के यहाँ, अगले दिन का खाना किसी और के यहाँ, ये इसी तरह चलता है? और इतनी गैदरिंग्स हो रही होती हैं या लिमिटेड होता है आना जाना, सिर्फ चाय पानी तक ही निज़ाम चल जाता है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा चाय पानी तक नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत खुला डुला इंतज़ाम, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, खुला डुला इंतज़ाम होता है. बल्कि लोगों ने अपने घरों में ओपन डिनर रखे होते हैं, ओपन हाउस डिनर होते हैं. तो उसका मतलब है कि आप टाइम होता है कि 2 से 4 बजे तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक, फिर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, फिर रात को. लोगों ने इस तरह अपने घरों में टाइम दिए होते हैं सबको कि सब आएँ, ईद मिलें. फिर उन्होंने खाने लगाए होते हैं, फिर वो खाने खाएं और जाएं, फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है. तो इस तरह से ओपन हाउसेस डिनर होते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट. और फिर हम जब लोगों के घरों में जाते हैं, माशाल्लाह से यहाँ पे मिठाइयाँ, मैं कहती हूँ कि इस तरह के टेस्ट पाकिस्तान में शायद अब नहीं मिलते होंगे जो यहाँ पे हमें मिठाइयों के टेस्ट मिलते हैं. मिठाइयाँ, शीर खुरमे, हर चीज यहाँ. ये मिठाइयाँ बनती कहाँ हैं? ये क्या मखसूस बेकरियाँ हैं या घरों में ही लोग इसका एहतमाम करते हैं? नहीं, शॉप्स हैं बाकायदा. और ये पाकिस्तानी जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पे शॉप्स खोली हुई हैं. और शॉप के पीछे वेयर हाउस होता है, उसके अंदर सारी वो कुकिंग होती है. और फिर उस कुकिंग मतलब बिल्कुल फ्रेश बनती है. अगर आप पीछे जाके भी देखें ना, तो ये नहीं कि कोई 2-3 दिन पुरानी चीज है. और माशाल्लाह इतनी बिक्री होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां उनके बिजनेस और अच्छे बेहतर करें. सिर्फ मिठाइयाँ नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पे. रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. और बल्कि मेरा ख्याल है कि यहाँ के रेस्टोरेंट्स को देख के ही पाकिस्तान में लोगों ने बहुत रेस्टोरेंट की जो फील्ड है उसमें बड़ी तरक्की की है उन्होंने. कि जैसे ये शीशा प्लेस हैं, कैफेज हैं, तो बहुत एंजॉय करते हैं हम माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे ये नहीं लगता कि हम पाकिस्तान से दूर हैं. ऑफ कोर्स हम दूर तो हैं, लेकिन वही जो अतिया ने बात कही थी कि हम हर जगह पे एक छोटा सा पाकिस्तान बना लेते हैं. तो मेरा ख्याल है कि हर कंट्री के लोग ऐसे करते हैं. छोटा सा वो इंडिया भी बना लेते हैं, पाकिस्तान बना लिया, अफगानिस्तान. तो हमें हर कल्चर का खाना मिलता है यहाँ पे. सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ पाकिस्तानी ही फूड को जो एंजॉय करते हैं. हाँ, अब जैसे हम डंडास पे चले जाएं तो माशाल्लाह वहाँ पे बहुत जराट पे स्ट्रीट है जो कि फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है. जैसे ग्वाल मंडी में हमारी फूड स्ट्रीट है, तो वहाँ पे पान, गन्ने का रस, इवन हर चीज मिलती है आपको. दही बल्ले, बर्गर, सब कुछ. तो बहुत एंजॉय होता है. और ये नहीं कि सिर्फ हम ईद के दिन एंजॉय कर रहे हैं, हम उसको अभी 2 महीने तक हमारे ग्रुप की पार्टियां होंगी माशाल्लाह. और ये जो हमारी अतिया हैं, ये हमारी बहन, हमारी दोस्त माशाल्लाह, ये बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजर हैं. अल्लाह मियां इनको सेहत तंदुरुस्ती दे. ये बहुत प्रोग्राम्स करवाती हैं माशाल्लाह से. तो बस अभी हमारे प्रोग्राम्स इसी तरह से ईद के चलेंगे और मेरा ख्याल है 2 महीने तक चलेंगे. उसके बाद बड़ी ईद आ जाएगी, फिर हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, फिर उसके प्रोग्राम्स चलेंगे. तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद इस दफा जो ईद सही है. ये जरा अतिया से जान लेते हैं. अतिया, किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं आपके यहाँ? क्या म्यूजिकल नाइट्स जो हैं उनका एहतमाम किया जाता है? सिंगर्स को पाकिस्तान से बुलाया जाता है या मकामी सतह पे भी पाकिस्तानी जो अदब है, फ़नून लतीफ़ा है, उसका इदराक रखने वाले लोग हैं कि उन्हीं को आप इंगेज कर लेते हैं? जी, दोनों तरह के होते हैं. अभी कल ही यहाँ पे हुमैरा चन्ना साहिबा आई हैं तशरीफ लेके, और आज उनका ईद का शो यहाँ पे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की यहाँ पे एक तंजीम बनी हुई है, उन लोगों ने रखवाया है. तो कल ही मेरा उनके साथ एक इंटरव्यू था, मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी. तो
اس طرح سے ہم لوگ پاکستان سے آرٹسٹ بلاتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جواد احمد آئے ہوئے تھے, انڈیا کے آرٹسٹ بھی آتے ہیں, پاکستان کے آرٹسٹ بھی آتے ہیں. تو وہ تو ذرا بڑے لیول پہ شوز ہوتے ہیں, مگر جو لوکل شوز ہوتے ہیں یہاں کے لوکل آرٹسٹ کے ساتھ, تو وہ تو ایسے نان سٹاپ ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ویکینڈ آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن کوئی شو نہ ہو رہا ہو. اور ماشاءاللہ یہاں کے جو لوکل آرٹسٹ ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اگر آپ ان کو سنیں اور ان کے پروگرامز کو دیکھیں تو صرف بس فرق یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ یہاں پر ہیں, تو اس کو بھی لوگ بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں, اس کے ٹکٹس لیتے ہیں, اس کی اسپانسرشپس ہوتی ہیں. وہ بالکل اسی طرح سے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑا شو ہو رہا ہو. اس میں ڈنر بھی ہوتا ہے, میوزک بھی ہوتی ہے, ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ موجود ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہی رہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا یہ جانیں گے جو پاکستانی ایمبیسی ہے, پاکستانی سفارت خانہ ہے, وہ عید کے موقع پر اپنی کمیونٹی کے لیے کیا اہتمام کرتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تابش صاحب, یہ فرمائیے گا جو پاکستانی سفارت خانہ ہے عید کے موقع پر وہ پاکستانیوں کے لیے کینیڈا میں کیا اہتمام کرتا ہے؟ کیا وہاں بھی کوئی فیملی گالا ہوتا ہے, کوئی ایسا ایونٹ رکھا جاتا ہے کہ جس سے ایک بار پھر, ظاہر ہے پاکستان کی محبت تو ہمیشہ کے لیے, لیکن محبت دوبالا ہو جاتی ہو؟ بالکل سر, اس میں ایز سچ پاکستان ایمبیسی کی طرف سے نہیں ہوتا, لیکن جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے گھروں پہ فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ایمبیسڈرز کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ شرکت کر کے بات وہی ہو جاتی ہے, پاکستانی کمیونٹی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے. میرے گھر پہ بہت بڑا اجتماع ہوا تھا, آلموسٹ 150 فیملیز آئی تھی عید والے دن. اور جیسے ہماری بہن نے ذکر کیا کہ ہم اوپن ہاؤس رکھتے ہیں, میرے گھر پہ اوپن ہاؤس تھا صبح 11 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک, اور لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. اسی طرح بڑا ہی ایک اچھا اہتمام تھا, کھانے سارے ہمارے موجود تھے, بریانی, پلاؤ, قورمہ, حلیم, میٹھے میں شیر خورمہ, اور مٹھائیوں کا جیسے ذکر ہوا تو بہترین مٹھائیاں ہماری یہاں پہ جو مشہور دکانیں ہیں وہاں سے. اور تھوڑا سا میرا بزنس پان کی دکانوں کا ہے, تو ہمارے پاس پاکستانی اسپیشل میٹھے پان یہاں پہ بڑے موجود تھے, تو بہت اچھا اہتمام ہوا تھا. صحیح. اچھا شازیہ صاحبہ, ظاہر ہے خواہش تو ہوتی ہوگی کہ پاکستان جا کر عید کریں, بہت سے لوگ نہیں آ پاتے ہوں گے. کینیڈا میں آپ رہ رہے ہیں, بہت سی سہولتیں ہیں, بہت بلیسنگ ہے آپ پر, لیکن جو عید پاکستان سے باہر ہوتی ہے وہ عید کیسی ہوتی ہے؟ پاکستان میں منائی جانے والی عید اور وہاں منائی جانے والی عید میں فرق تو ہے, لیکن عید اور پاکستان کا رشتہ کیا ہے؟ سوال تو بہت اچھا کیا آپ نے میرے سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عید جو ہے نا آپ کی سب آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہے, آپ کے اپنوں کے ساتھ ہے. اگر وہ کینیڈا میں ہے تو آپ کی عید کینیڈا میں بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کا خاندان پورا پاکستان میں ہے تو آپ کی عید وہاں پہ بہت خوبصورت ہے. اب یہ نہیں کہ صرف خاندان ہی اس میں انکلوڈ ہے, آپ کے دوست احباب ماشاءاللہ. اور یہاں پہ کینیڈا میں تو دوست جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں, اس کے بعد خاندان کے لوگ آتے ہیں, کیونکہ دوست جو ہیں وہ اتنے آپ کے کلوز ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہر خوشی اور غمی پہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ٹھیک ہے وہ ایک ہمارا کلچر ہے, ہم وہاں پہ عید اپنے کلچر طریقے سے کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اگر تو ہمارا پورا خاندان یہاں پہ ہے, دوست ہیں یہاں پہ, تو یہاں کی عید بھی خوبصورت ہے. تو پاکستان کی جو عید ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے اگر اس کو دیکھا جائے, کیونکہ وہ بالکل ہماری بچپن کی اس میں یادیں ہیں, گلی محلے کی یادیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں جگہ عیدیں, بس عید ہونی چاہیے, اور عید کا مطلب ہے کہ خوشی. تو بس وہ جہاں پہ بھی آپ کو ملے, چاہے وہ کینیڈا میں ملے یا پاکستان میں, سب مل جل کے رہیں الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ عید جہاں پہ بھی ہوتی ہے عید ہوتی ہے.
اور عید سب کے ساتھ ہوتی ہے. عطیہ صاحبہ، پاکستان کے بغیر عید اور پاکستان سے دور عید اور پاکستان اور عید کا رشتہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہمارے دل میں ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں. اور یہ عید کی خوشیاں اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان سے ہی ریلیٹڈ ہے. اگر ہمارے بس میں ہو تو واقعی ہم ہر سال ہی پاکستان میں جا کے عید منائیں اور جتنے وہاں پہ اپنے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، جتنے بھی اپنے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ہی منائیں. مگر کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ذرا فیزیبل نہیں ہوتی کہ ہر سال ہی بندہ وہاں چلا جائے اور سب کچھ کرے، تو پھر ہم اپنی کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھئی جہاں ہیں جیسے ہیں اسی چیز کو بالکل اسی طرح سے منایا جائے جس طرح سے عید کا حق بنتا ہے، اور اس کو میرے خیال سے ہم اچھی طرح نبھا بھی لیتے ہیں. مگر ظاہر ہے جو پاکستان میں ہمارے رشتہ دار ہیں، جو دوست یار ہیں، وہ بھی اسی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہر وقت واٹس ایپ پہ ان کو کالیں ہو رہی ہوتی ہیں، عید کی گریٹنگ جاری ہوتی ہیں، فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو کال ہو رہی ہوتی ہے، کپڑے چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں، کس نے کیا پہنا کیا نہیں پہنا، کپڑوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان تو ساتھ میں ہی ہے، ہمارے دل کا حصہ ہے، ہماری جان کا حصہ ہے، ہر وقت ہی ساتھ رہتا ہے. مگر ظاہر ہے دور رہنے کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جس کو ہم کنسیڈر تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ جہاں پاکستانی ہوتے ہیں وہیں اس کو ماشاءاللہ سے ایک اچھی طرح رچا لیتے ہیں عید کو. یہ اس کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عطیہ صاحبہ. جی، مطلب کینیڈا میں نہ ہوں یا دوسرے ملک میں نہ ہوں، اگر ہم پاکستان میں ہی ہوں تو آف کورس پاکستان جیسی عید تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اب چونکہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں پردیسی بن کے، تو الحمدللہ ہم پاکستانیوں کی طرح سے ہی عید منا لیتے ہیں. چلیں، بڑی اچھی بات ہے. تابش صاحب، پاکستان سے دور عید پر آپ کی فیلنگز، اور دوسرا یہ بتائیے، ابھی ہم بڑی روایت کی بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں ایک روایت ہے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں عید پر. پڑوسی ملک میں ہولی پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں یا جو دیوالی پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. تو کینیڈا میں بھی کوئی ایسا وینیو، ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کی سیلیبریشنز ہوتی ہوں یا پابندی ہے؟ سر کینیڈا میں نا ویکینڈ پہ آپ تھوڑے بہت پٹاخے پھوڑ سکتے ہیں. الحمدللہ میں پھر وہی بات، میں تھوڑا سا بلیسڈ ہوں، میں تھوڑا اربن ایریا میں رہتا ہوں، مطلب سٹی سے تھوڑا سا دور رہتا ہوں. تو ہم نے الحمدللہ عید کے اوپر تو بہت پٹاخے پھاڑے. یہاں پہ نیو ایئر نائٹ پہ بہت پٹاخے پھاڑے، 2 گھنٹے کنزیکٹیو نیو ایئر نائٹ پہ پھاڑے تھے بچوں نے ہمارے، اور بڑا انجوائے کیا تھا. مگر جو ایک بات ہے نا آپ کی کہ پاکستان کی عید اور کینیڈا کی عید بہت مشکل ہے کمپیریزن. کوئی اٹس ویری ہارڈ. پاکستان کی عید پاکستان کی ہی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، وہ دل میں ایک خلش رہے گی ہمیشہ. خاص جیسے بہن نے ذکر کیا تھا کہ وہ محلے، وہ گلی، وہ رشتہ دار، وہ دوستیاں، وہ چیزیں نہیں مل پاتی ویسے، وہ ہمیشہ ایک خلش رہے گی دل میں. پھر بھی ہم نے جو بچپن گزارا، جو جوانی گزاری پاکستان میں، وہ ہمیشہ ویسی عید تو نہیں منا سکتے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ پائندہ باد اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا آباد رکھے. آمین آمین. تابش صاحب، جی آمین. جی، ویسی عیدیں بھی نہیں لوٹ سکتی، وہ وقت بھی لوٹ نہیں سکتا، اور انسان نے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہم زندگی میں سمجھوتا کرتے ہیں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، یہ ایک انسان کی بے بسی تو ہوتی ہی ہے. لیکن اس کے اثرات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پازیٹیو ہوتے ہیں یا کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ بریف کمنٹ کیجیے. سر پازیٹیو انسان ہوں تو میں تو کوشش کرتا ہوں، ہمیں لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ پازیٹیو لینا چاہیے. اب جہاں ہم آ گئے ہیں اس میک دا موسٹ آف اٹ. ہم جیسے بہن نے ذکر کیا، عطیہ صاحبہ نے، کہ ہم سب کے دلوں میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اور ہم وہ آباد کر ہی لیتے ہیں. تو بس وہ پاکستان آباد ہو جاتا ہے سر. جہاں 4 یار مل جائیں پاکستان، تو پاکستان.
صحیح, بہت شکریہ تابش توفیق صاحب, عطیہ صدیقی صاحبہ, آزیہ راشد صاحبہ, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. خدا آپ کو ایسی درجنوں ہزاروں عیدیں نصیب کرے. فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.